بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اپنے دلوں کو صاف کرنے والے ہیں۔ گزشتہ بات تھی کہ دلوں کی کیا کیا بیماریاں ہیں، اس میں غصہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، یہ ساری دلوں کی بیماریاں بتائی تھی۔ اور دلوں کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے ہوتے ہیں تو محبت ہے، وہ مدد ہے، نرمی ہے، اور برے ہوتے ہیں تو تکبر ہے۔ یہ سارے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے دلوں پر محنت کی جاتی ہے، اور اسی کا نام اخلاق کہتے ہیں۔ اسی کو اخلاق بھی کہتے ہیں۔ کیریکٹر جس کا نام سنا ہوگا، کیریکٹر کیا ہے؟ یہی چیز ہے جو دل سے جو جذبات اٹھتے ہیں اس کا اظہار کیریکٹر بن جاتا ہے۔ اب اچھا ہوگا کیریکٹر یا برا ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے یا برے ہوں گے۔ اب ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ نیک صحبت۔ بس کیا ہے؟ نیک صحبت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خوب سمجھ لیجئے، خوب سمجھ لیجئے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اختیار فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیک صحبت۔ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ وہ صحبت سے صحابی بنا ہے کہ نبی کی صحبت میں بیٹھے۔ تو یاد رکھو، نیک صحبت ضروری ہے۔ اپنے دوستوں کو بدلنا ضروری ہے، اس کے بغیر اخلاق پاکیزہ بن نہیں سکتے۔ جی، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے جو پڑھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اخلاق کو معتدل بنا دیا، معتدل بنا دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جی، حضور نے جو حکم دیا بس انہوں نے کیا۔ حوالے کر دینے کا مطلب اطاعت۔ صحابہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، بس نبی نے جو کہا، جتنا کہا، جس وقت تک کہا، بس آپ نے اطاعت کر لی۔ یہ بہت بڑا کمال تھا کہ اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ حوالے کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کیا، اور یہ تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھیں گے، جو سنیں گے، جو کرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے۔ جی، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں گے۔ ہمارے لیے بھی وہی ہے جو نبی کی اتباع، کہ نبی کی بات کو سننا، اور نبی نے جس بات کا حکم دیا اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اسی کا نام سنت ہے۔ جی، کہ بات مانیں گے، اس میں اپنا دماغ نہیں لگائیں گے۔ جی، یہ جو عقل لڑاتے ہیں نا، یہ دور عقلی دور ہے
کہ ہر انسان عقل سے پہچاننا چاہتا ہے، عقل میں لانا چاہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو عقلی دور ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ پہلے تقلیدی دور تھا کہ جو بڑوں نے کہا وہ مان لو، وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم رہ گیا کہ جو کہا اور مان لو۔ اب کا جو دور ہے، ابھی جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، ہم کو ذرا سمجھاؤ تو پھر ہم آپ کی بات کو مانیں۔ تو دیکھو اتنا بدل گیا، لوگوں کی ذہنیت بدل گئی۔ ہاں۔ تو یہ ہے کہ اور یہ دین کے اندر اور اپنی اصلاح کے لیے ظاہر بات ہے اتباع ضروری ہے، تقلید ماننا، ہاں، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے، ہماری عقل چھوٹی، اور جس دین کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ بڑا، تو وہ بڑا دین چھوٹی عقل میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں، تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے۔ صحابہ جو آئے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم نبی کی صحبت میں جائیں گے، ان کی مجلس میں ان کی باتیں سنیں گے، اور جو آپ فرمائیں گے اس کی اتباع کریں گے اور آپ کی ہر بات مانیں گے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں۔ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، ان کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ بعض اوقات خود صحابہ کرام اپنے حالات آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے، دیکھو بعض مرتبہ خود صحابہ کرام اپنے حالات نبی کے سامنے آ کر بیان کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، ہے کہ میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ آئے گا، صحابہ کے دل میں بھی آتا تھا لیکن آ کر نبی کو بتاتے تھے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم فلاں کام اس حد تک کر سکتے ہو اور اس سے آگے نہیں کر سکتے، جی، اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ بتاتے تھے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، وہ اخلاق ان صحابہ کرام میں منتقل ہو گئے۔ اخلاق جو ہے نا وہ بیٹھتے بیٹھتے منتقل ہو جاتے ہیں، ہاں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جی، پڑھنے کو تو نام کا ہوتا ہے، اصل میں منتقل ہوتے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کی ہر چیز لیتا ہے، ایک انسان کی فطرت ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ انسان اگر اپنا دوست برے رکھیں گے تو برائی ضرور لے گا، حالانکہ اس نے برائی کی کوئی دعوت دی نہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے وہ لے لے گا۔ انسان اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھائی لے لے گا، چاہے دعوت دے یا نہ دے، لیکن لینے کی عادت ہے، جیسے کے ساتھ بیٹھے گا۔ اس لیے فرمایا اچھوں کے ساتھ بیٹھے، جو نبی کی سنتوں پر چلنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو خود بخود اس لیے فرمایا کہ ہم مسجد والے ماحول میں بیٹھے، کیوں کہ وہاں اچھائی اچھا ہوتی ہے، تو اس ماحول میں کیا ہوگا؟ ہمارے اندر اچھائی آئے گی۔ اب دیکھو کیا صحابہ کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی؟ اسلام لانے سے پہلے صحابہ میں وہ چیزیں بھری ہوئی تھی، غصہ تھا، تکبر تھا۔ اسلام لانے سے پہلے جب صحابی نہیں بنے تھے تو یہ چیزیں تھی۔ دیکھو زمانے جاہلیت میں صحابہ کرام کی قوم ایسی قوم تھی، سنو، جس کا غصہ حد سے گزرا ہوا تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کا غصہ حد سے گزرا ہوا تھا، ذرا سی بات سے آپس میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ جیسے پہلے ایک بات کہی، ایک مرغی کے بچے نے کسی کے کھیت میں اب کتنا کھانا کھایا ہوگا اس نے، اس پر جو لڑائی چلی تو کتنے سال تک چلی؟ 40 سال تک چلی، تو کتنا بڑا غصہ ان کا، ہاں، تو آپس میں جنگ چھڑ جاتی تھی، اور بعض اوقات 40 سال تک وہ جنگ جاری رہتی تھی۔ لیکن جب وہ لوگ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جی وہ قوم اتنی سخت، اتنے غصے والی، جب نبی علیہ السلام کی صحبت میں حاضر ہوئے، خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایسے موم بن گئے، یعنی نرم بن گئے کہ پھر جب ان کو غصہ آتا تو صحیح جگہ پر آتا اور حد کے اندر رہتا۔ جتنا غصہ آنا چاہیے اتنا ہی غصہ آتا، اس سے آگے نہیں آتا۔ جی زمانے جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے کہ اگر ان کو غصہ آ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اسی غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور پرانے دین کو غلط کہتے ہیں، لہذا میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ دیکھا اسے غصے میں تھے، جن کے نزدیک تو وہی دین صحیح تھا اور یہ نیا دین کیا لے کر آگے۔ جی تو فرمایا میں ان کا سر قلم کر دوں گا، اڑا دوں گا۔ لمبا قصہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال دی اور ان آیات قرآنی کو انقلاب کا ذریعہ بنا دیا اور دل میں اسلام گھر کر گیا۔ یہ سارا قصہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پوری جان نچھاور کر دی۔ لوگ گئے تھے کیا کرنے اور کیا مل گیا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے کے لیے اور مل گئی پیمبری، اور یہ گئے تھے نبی علیہ السلام کو گویا غصے کے اندر مارنے کے لیے، اور وہ انہی کے قدموں میں گر کر وہ ان کی بات ماننے لگ گئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنی جان نبی کے سپرد کر دی۔ دیکھو یہ ہوتا ہے، ہدایت کی گھڑی ہوتی ہے تو انسان کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا مل جاتا ہے۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ کی صحبت اٹھائی تو وہ غصہ جو انتہا سے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے اور اپنے فیض صحبت سے ایسا معتدل کر دیا کہ جب آپ خلیفہ اور امیر المومنین بن گئے تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، کتنے معتدل بن گئے وہ دیکھو۔ مسجد نبوی میں جمعہ کا دن ہے، لوگ بھرے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے پبلک کا بہت بڑا مجمع تھا، صحابہ کرام کا۔ اس مجمع میں آپ نے ایک سوال کیا تو جواب دینے کے لیے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا۔ ایک سوال کیا تو جواب دینے کے لیے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہ عمر اگر تم ٹیڑے چلو گے نا تو ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے۔ دیکھو کس کے سامنے؟ سب کے سامنے کہہ رہے، ارے تنہائی میں نہیں، جمعہ کا دن ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا تھا؟ یعنی سوال بھی ایسا کیا کہ غصہ آوے۔ کہا دیکھو یہ بیت المال جو ہے یہ میرا مال ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے جیسا چاہوں خرچ کروں۔ سمجھے نا؟ اب بتاؤ ایسی چیز ہے تو سارے خاموش، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا کہ عمر اگر تم ٹیڑے چلو گے تو ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس شخص سے کہی جا رہی ہے جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے، کیونکہ زمین کا جتنا حصہ ان کے زیر حکومت تھا آج اس زمین پر 25 حکومتیں ہیں، 25 ملک کنٹری ہے۔ اتنا بڑا رقبہ زمین کا اس پر ان کی حکومت تھی، لیکن اس دیہاتی کے الفاظ پر عمر بن خطاب کو غصہ نہیں آیا، وہ اپنی اصلاح کرا رہے تھے۔ جی کیوں؟ کہ انہوں نے ایک حدیث سن رکھی تھی، کیا ہے کہ جب تک تمہیں کوئی ٹوکنے والا رہے گا
تو یاد رکھنا تم صحیح سلامت والے یعنی امن والے اور صحیح دین کے والے زمانے پر ہوں گے. اگر تمہیں کوئی ٹوکنے والا رہا تو تم خیر کے زمانے میں ہو، اور جس وقت تم غلط بات کرو اور تمہیں ٹوکنے والا کوئی نہ رہا تو سمجھ جانا کہ تم شر کے زمانے میں چلے گئے. کوئی ٹوکنے والا نہ رہا. آج بتاؤ ہمارا مزاج، ہمیں کوئی ٹوکے نہیں، ہمیں کوئی کچھ کہے نہیں، کوئی ٹوکے نہیں. یاد رکھنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. جب ٹوکنے کا، جب کسی کو کوئی چیز بولنے جاتے ہیں اور اس کو اچھا نہ لگے، یا ہم نے کوئی غلط کام کیا اور ہمیں کوئی بول نہیں رہا ہے ڈر کی وجہ سے کہ ارے غصے ہو جائیں گے، بات نہیں مانیں گے، میرے پر حملہ کریں گے، غصہ آتا ہے کہ غصے کی وجہ سے انسان اس کو صحیح راستہ نہیں دکھا رہا ہے، تو سمجھ لینا یہ شر کا زمانہ شروع ہو گیا. اور آج وہی ہے کہ آج کوئی غلط کام کر رہا تم جا کے نہیں کہہ سکتے، کہنے جاؤ گے تو الٹا تم پر وہ حملہ کرے گا. تو وہ انہوں نے حدیث سن رکھی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے تھے کہ میں کوئی خیر کے زمانے میں ہوں کہ شر کے زمانے میں ہوں. سمجھے؟ ہاں. تو انہوں نے جمعہ کے خطبے میں جان بوجھ کر ایسی بات چھیڑی کہ جس سے لوگوں کو ٹوکنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو انہوں نے ایک جمعہ کو کہا یہی بات، کسی نے جواب نہیں دیا. تو وہ ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں شر کے زمانے میں آ گیا ہوں. دوسرے جمعہ میں کہا، کسی نے نہیں ٹوکا. تیسرے جمعہ میں بھی جب یہی بات کہی تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا. اس نے کہا عمر اگر تم ٹیڑے چلو گے تو ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے. جی. تو اب ان کو غصہ نہیں آیا، کیوں؟ کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے میں کون سے زمانے ہوں، مجھے بھی کوئی ٹوکنے والا ہے کہ نہیں ہے. اب وہ امیر المومنین اور وہ کہہ رہے کہ مجھے بھی کوئی ٹوکنے والا ہے کہ نہیں ہے، اور آج ہم تو ہے ہی سر سے لے کر پیر تک گندے ہی گندے، اور ہمیں آ کر کوئی ٹوکتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. تو اپنی خیر مناؤ. خیر یاد رکھنا یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں. ایک طرف تو چاہتے ہو کہ اللہ کا تعلق ملے، ایک طرف چاہتے ہو ہم دین پر چلے، اور ایک طرف چاہتے ہو ہمیں کوئی ٹوکے نہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دین پر چلنا ہے تو کوئی نہ کوئی تمہیں کہے گا، اور کوئی کہے نہیں تم کو تو سمجھ جاؤ تم دین پر نہیں چل سکتے. تم دین پر نہیں چل سکتے. کیوں؟ پھر اپنی مرضی سے چلو گے، مجھے کوئی نہ کہے. اس لیے یاد رکھنا تربیت کے اندر روک ٹوک ہوتی رہتی ہے. اس کی مثال جیسے آپ کسی گارڈن میں جاتے ہو تو بتاؤ جو بھی گارڈن آپ کو خوبصورت لگتا ہے، جو جتنا زیادہ خوبصورت لگے گا تو آپ دیکھنا اس کی کٹائی چھٹائی بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور جس گارڈن میں کٹائی چھٹائی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو وہ گارڈن اتنا خوبصورت نہیں ہوگا. جس میں روزانہ تھوڑا سا یوں نکل گیا تو اس کو کاٹو، تھوڑا سا یوں نکلا، کیوں؟ اس کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اس کی کٹائی ہونی چاہیے، تو ہی گارڈن کی خوبصورتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اس کو بھی روک ٹوک ہونا چاہیے تو وہ خوبصورت بنے گا. اور اس کے اوپر ذرا کوئی ٹوک دو تو اس کو برا لگے تو پھر وہ اس گارڈن کی طرح ہو جائے گا کہ جس کی ساری ٹہنیاں اور برانچیں ایسی بڑھ گئی ہے کہ وہاں جانا ہی کوئی پسند نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے. تو یہ کاٹ چھاٹ ایسا ہے جیسے ایک گارڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے ظاہر بات اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی ہمیں روک ٹوک کرے، جو بچہ بھی اگر ماں باپ کی روک ٹوک سے ناراض ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوشیار اور خوبصورت نہیں بنتا ہے. اخلاق کی خوبصورتی، یہاں اخلاق کی خوبصورتی یاد رکھو. اخلاق اس کے اچھے بنانا ہے تو ہمیشہ بڑے اس کو ٹوکیں گے. ایک مرید ہے، اگر اس کو اچھا بننا ہے تو اس کا شیخ اس کو روک ٹوک کرے گا، وہ برداشت کرے گا تو وہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر استاد اس کو روک ٹوک کرتا ہے تو وہ اچھا استاد بن سکتا ہے، اچھے اولاد بن سکتے ہیں. اور روک ٹوک کو اگر روک دیا جائے تو ختم.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے یاد رکھو کہ جب روک ٹوک کا ہم نے اگر جیسے کسی نے میری غلطی بتائی واقعتاً میرے اندر نہیں ہے تو بھی تم اس کو جواب مت دو کہ نہیں آپ کی بات بالکل صحیح. اس نے غلطی سمجھ کر مجھے کہا، مثال بتا رہا ہوں کہ اس نے تو غلطی سمجھ کر مجھے کہا لیکن حقیقت میں وہ غلطی نہیں ہے. اب غلطی نہیں ہے تو کیا کرو، تم اس کو جواب مت دو، تم اس کی غلطی کو قبول کرو کہ نہیں تمہاری بات بالکل صحیح ہے. کیا جائے گا؟ کیوں؟ آج تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں میری غلطی نہیں، میں کیوں قبول کروں؟ کہتے ہیں نا ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. یاد رکھنا یہ اخلاق نہیں ہے. غلطی نہیں ہے، تم غلطی قبول کر، بھائی بالکل صحیح. کیوں غلطی قبول کر رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ آج تو میں نے غلطی نہیں کی اور مجھے ٹوک رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل میں کروں تو یہ مجھے ٹوکے گا تو میری اصلاح ہوگی. اور اگر میں نے آج اس کا دروازہ بند کر دیا، میری غلطی نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر گرم ہو گیا، تو وہ کل میں غلطی حقیقت میں کروں گا، یہ مجھے ٹوکے گا نہیں. جب مجھے ٹوکے گا نہیں تو میری اصلاح ہوگی نہیں. سمجھے؟ سب سناٹے میں آ گئے، سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ارے ہاں تو بولو کہ سب بری لگ رہی بات ہے کہ بھئی ہماری غلطی نہیں ہم کیوں قبول کریں. ہماری غلطی نہیں ہم کیوں قبول کریں. تو آج سب اس میں چلے گئے. زیادہ عقل دوڑانے والے ہوتے ہیں نا وہ تو چلے. یہ کیسی بات ہوئی کہ ہماری غلطی نہیں ہے اور ہم قبول کر لیں. ارے کیا جائے گا، تم اس نیت سے قبول کرو کہ کل اٹھ کے میری غلطی ہوگی تو یہ آدمی مجھے برابر کہتا رہے گا، تو کہتا رہے گا تو اصلاح ہوتی جائے گی. ہاں آج مجھے بھی میں نے بھی وہی اپنے عادت، کوئی مجھے کہتا ہے میں نے کہا بالکل صحیح، انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا. اب ہماری غلطی ہے نہیں، اس کے سامنے کچھ مت بولو، لیکن کل اٹھ کے بھی وہ بولے گا اور واقعتاً غلطی ہو تو پکڑ لو. ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بھی عادت تھی، ان کو بھی آ کر کیوں کہ آج تو چھوٹے چھوٹے بڑوں کو آ کر ٹوکتے رہتے ہیں نا، تو کیوں اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ ہاں بولے بال ٹھیک ہے قبول کرو. قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آئندہ بھی آدمی کہتا رہے گا. نہیں بولے وہ مولانا جو ہے نا، وہ جو حضرت ہے نا، وہ برابر سنتے ہیں میری بات، اور آج تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہاں بھول ہوئی ہے. کرنے تو کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ لیکن جان بوجھ کر چھیڑ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ٹوکتا ہے کہ نہیں ٹوکتا. جی تو ان کو غصہ نہیں آیا. اس لیے غصہ کیوں آئے گا بتاؤ؟ کیونکہ وہ تو دیکھنا چاہتے تھے نا، تو غصہ نہیں آیا. بلکہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں گے. سبحان اللہ. ہاں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں گے. تو یاد رکھنا اگر کسی کو کوئی آدمی صحیح راستہ دکھا رہا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ارے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ میرے کو راستہ دکھاتے ہیں، ورنہ مجھے کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہ ہوتا. آج کون ایک دوسرے کو ٹوکے بتاؤ ذرا؟ کوئی کسی کو نہیں پڑی ہے. بھائی جو جیسا چاہتا ہے کرتے رہو. وہ کھڈے میں گرے تو گرنے دو، اس پر مٹی ڈال دیں گے بس، باقی اس کو وہاں سے نکالیں گے نہیں. آج امت کا یہ حال ہے کہ اگر گڑگڑے میں گر گیا تو بولے اوپر سے مٹی ڈال کے ختم کر دو معاملہ، باقی اس کو نکالے بولے یہ اپنا کام نہیں ہے. آج اس حال میں ہے. اور اگر ایسے زمانے میں کوئی انسان ہم کو نکال رہا ہے ایسی برائیوں سے اور ہمیں کوئی ٹوک رہا ہے تو کہتا اس کو تو ہدیہ دینا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا غلام بننا چاہیے کہ مجھے میرے اللہ تک لے جا رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. تو دیکھو یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. صحابہ کا عمل سنت ہے کہ نہیں؟ تو یہ سنت ہے کہ اللہ تو نے میرے زمانے میں ایسے لوگ رکھے جو میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرے. حالانکہ انہوں نے غلطی تو نہیں ہے، ہم تو غلط ہے ہی، اور پھر ہمیں کوئی سیدھا کرے تو ہمیں زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمیں محبت اور بڑھنی چاہیے. اگر نہیں بڑھ رہی ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے.
بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ غصہ جو زمانے جاہلیت میں ایک مثال تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ ختم ہو گیا، جی وہ معتدل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی سننے والے ہیں یاد رکھے کہ کوئی بھی، بہت سارے لوگ مسجد کے امام ہوتے ہیں، ان کو مقتدی ٹوکتے ہیں، تو بات سنو، یہ ٹوکتے رہتے ہیں، اس میں اپنی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ کوئی مؤذن ہوتا ہے، اس کو بھی مقتدی اور ہر نمازی اس کو ٹوکتا رہتا ہے، قبول کرتے رہو۔ بعض تو حد کر دیتے ہیں ٹوکنے میں بھی، لیکن غصہ اندر آتا ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسجد کی خدمت کا موقع دیا ہے، میں غصہ کروں گا، جھگڑا ہوگا، میں نکال دوں گا، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا تو مجھے کوئی خدمت، اس سے بڑی خدمت نہیں ملے گی۔ تو ایسے ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے تو بہت اچھے کام میں ہے، اب ان کے جن بچوں کو پڑھاتے ان کے پیرنٹ کی وجہ سے پڑھانا چھوڑ دو تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے، بلکہ وہ سب ہماری اصلاح کر رہے ہوتے، یاد رکھنا۔ ہاں، جو تھوڑی بہت دین کی دعوت دے رہے ہیں، دعوت کی وجہ سے لوگ ان کو پتہ نہیں طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یوں سمجھتا ہے وہ میری اصلاح کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ان کے بولنے کی وجہ سے اپنے ان کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو سدھرنا چاہیے۔ اس لیے تو فرمایا اصلاح کا راستے بہت سارے ہیں، ہاں، خالی ایک ہی نہیں ہے کہ شیخ ہی اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح کے بہت سارے راستے، کبھی کبھی دوستوں کی بات، کبھی کبھی دشمن ہمیں جو ٹوکتے ہیں اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر ایک مزاج ہو کہ میری اصلاح کرنی ہے تو پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر ہی وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر تو شیخ کی بات بھی کڑوی لگے گی، سمجھے؟ پھر شیخ کی بات بھی کڑوی لگے گی اور شیخ کے پاس ہی بھاگ جائے گا۔ اور جس کے دل میں اپنی اصلاح کا جذبہ ہے تو وہ دشمن کی بات بھی اس کو میٹھی لگے گی کہ نہیں، اس نے صحیح بات کہی، واقعی میں اندر غلطی ہے، ہاں، اگرچہ وہ دشمنی میں بول رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھو، اس لیے اصلاح کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بس خالی شیخ کے پیچھے پڑے رہے، بلکہ دل میں صحیح جذبہ ہو تو اللہ کسی نہ کسی راستے سے ہماری اصلاح کر دیں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے حدود کے آگے رک جانے والے، اور جب غصہ کا صحیح موقع آ جاتا ہے، جب غصہ کا صحیح موقع آ جاتا ہے اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف لڑائی کا وقت آتا ہے تو قیصر و کسریٰ بڑی کی بڑی طاقت ہے، آپ کے سامنے سے لرزہ برندام ہو جاتی۔ جی دیکھو، غصہ آتا بھی ہے تو صحیح جگہ پر نکالتے کہ بڑی بڑی حکومتیں ان کے نام کو سن کر کانپتی ہے، ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو، تخت و تاج کو حاصل کیا ہے نا، قیصر و کسریٰ کی ایوان، ان کے دربار، ان کے تخت و تاج پر کس نے قبضہ کیا؟ حضرت عمر نے۔ تو جہاں غصہ نہیں آتا تھا وہاں نہیں آیا، اور جہاں جس درجے میں غصہ آنا تھا وہاں اسی درجے میں آیا اور اس سے آگے نہ بڑھا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کان وقافا عند حدود اللہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کے آگے رک جانے والے تھے، بالکل پیر رک جاتے تھے، کہا اس سے یہاں سے مجھے روک دیا ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھوں گا۔ یہ کہتے ہیں چلو جہاں پر کہہ دیا جائے رک جاؤ تو وہاں ایک قدم بھی آگے مت بڑھاؤ، بولے نہیں یہاں رک جائیں گے، چلو، اور جہاں چلنے کو کہا وہاں چلو۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں ماننا، اور اسی سے آگے ہوتا ہے۔ تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدود کے آگے رک جانے والے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتابیں پڑھ کر ملی یہ باتیں؟ ارے بولو نہیں۔ فلسفہ پڑھ کر یہ بات ملی؟ فلسفہ پڑھ کر یہ باتیں ملی؟ نہیں، بلکہ اس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ان کی خدمت میں بیٹھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اخلاق کو مجلہ، مزکہ، مصفہ کر دیا۔ اخلاق کو کیا کیا؟ مجلہ، مزکہ، مصفہ کر دیا۔ یعنی ایک
دم اس کو جیسے کوئی چیز ہو نا تو اس کو رگڑ رگڑ کر پہلے صاف کیے جاتے، صاف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ مجلہ ہو جاتے ہیں، ایک دم چمکدار ہو جاتے ہیں کہ اب اس میں نام و نشان بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تمام اخلاق مجلہ مزکہ مصفہ کر دیا. اس لیے یاد رکھو پچھلی جو باتیں آئی تھی کہ یہ سارے دل کے جو جذبات ہیں برے، اس کو اگر صحیح کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی، کسی نیک جو جس کے اندر اخلاق ہے اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کی خدمت میں بیٹھے اور اس سے بیٹھے. اب بہت سے لوگ بیٹھنے کو کہتے ہیں ہم تو بہت دور رہتے ہیں اور ہم ان کے پاس کہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی بیٹھنے کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ان کے پاس بیٹھے ہی رہو، چٹکے رہو. صحابہ کرام بھی باہر گئے، ان کی اطاعت کرو. تو اطاعت تو کر سکتے ہیں ان کو بات، جیسے آج کل اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا، ان سے تم نے بات کو پوچھا، انہوں نے جتنا کہا جیسا کہا ویسا کرو، پھر اس کے بعد جو کچھ اس کی پریشانی ہے وہ بتاؤ، پھر اس کے بعد وہ کرو. تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے. پھر جب موقع ملے سال 2 سال میں، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس وقت تھوڑی دیر بھی صحبت جو مل جاتی ہے اور ان کی مجلس میں جانا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر اور چمک پیدا کر دیتی ہے. جی یہ بہت سارے لوگ اس سوالوں میں مبتلا ہے. تو یاد رکھنے کو ہر مرتبہ بیٹھنے سے نہیں، دلوں میں سب سے پہلے اندر ارادہ ہو کہ مجھے بننا ہے. تو بننا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیں گے. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق درست کر دیے، ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اللہ کا تعلق مل گیا. کون سے ایک دن بھی نہیں بیٹھے لیکن پوچھتے رہے، چلتے رہے، چلا دیا اللہ تعالیٰ. دعوت و تبلیغ کی محنت سے بھی بہت سارے لوگ ایسے بن گئے. کون سی جگہ بس یہ کام کرتے جاؤ. دلوں میں اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی راستے سے اپنا قرب دے دیں گے. اور دلوں میں نیت ہی صحیح نہیں ہے تو صحبت یعنی اپنے اللہ والوں کا خادم بھی بنے گا تو بھی کچھ نہیں ملنے والا. حالانکہ خادم سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے نا، ہر وقت ہوتا ہے. پھر یہی طریقہ صحابہ کرام نے اپنے شاگرد یعنی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتاؤ کیا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو جن کے اخلاق درست ہے. ان کی صحبت اختیار کرو جن کے اخلاق درست ہے. دیکھو اس میں دعوت و تبلیغ کی کتنی بڑی عجیب اس کی اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ میں ساتھی جو ہوتے ہیں اس میں تو کوئی اتنے اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، لیکن جس مسجد میں ٹھہرایا ہے وہ ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. جس ماحول فرشتوں والا ہوتا ہے تو فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر فرشتوں والی صفات آتی. یہ ہے صحبت تھی. یاد رکھنا، ہم اس کو سمجھ گئے خالی سیدھا جانا ہے، 3 دن 40 دن جانا ہے، 4 مہینے جانا ہے. ارے وہ نہیں ہے، وہ اصل میں مسجدوں کی جو صحبتیں ہے، ایک تو پکا ارادہ ہو کہ مجھے بننا ہے. تو ادھر کیا ہے، ادھر تو کوئی اللہ والا ملا نہیں، لیکن وہ جس مسجد میں بٹھایا ہے نا تو وہ مسجد کیا ہے، کس کا گھر ہے؟ ایک تو اللہ کا گھر. ماحول کس کا؟ فرشتوں کا. تو فرشتوں کی صحبت میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ خود بخود غیر محسوس طریقے سے وہ صفات اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ صحبت ہوئی. اور کبھی کبھی کسی جماعت میں ایسے اللہ والے بھی آ جاتے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے کیونکہ مکس لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک ہوتا ہے، ایک ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. دوسرا اوپر سے اصلاح کہ جہاں پر ہمیں گھر گھر جانا ہوتا ہے تو گھر گھر جانا بھی تو ایک نفس کی اصلاح ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. پھر بولنا میری زندگی تو پوری گندی ہے اور بولنا ہے اللہ کی بڑائی، تو وہ بھی تو دیکھو بہت ساری اصلاح ہمارے ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تبلیغ کے اندر.
پھر خدمت بھی کرنا پڑتا ہے، آتا نہیں ہے، کبھی پیاز کاٹی نہیں ہے، تو وہ اب یہ ساری ایسی چیزیں مکس ہوتی، اس لیے بہت جلدی اس میں اصلاح ہو جاتی، اس لیے اس کو معمولی کام نہ سمجھے، یاد رکھنا واقعتاً میں نے اس میں بہت وقت لگایا ہے اور آج بھی لگا رہا ہوں، اور واقعتاً اس سے جو مجھے ملا ہے، جو میں اس کو بتانے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ واقعتاً کتنا بڑا اونچا کام ہے۔ اس لیے وہ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ ہم تو جماعت میں جائیں گے تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، نہیں، دل میں پکا ارادہ ہو اور صحیح نہج اور صحیح طریقے سے اگر دعوت و تبلیغ میں بھی جائیں گے تو اصلاح ضرور ہوگی۔ وہاں پر کئی لوگ شیخ بن جاتے، یاد رکھنا، یہاں پر تو ایک ہی شیخ ہوگا، وہاں تو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سارے ہمارے شیخ، کیونکہ ٹوکتا رہے گا کوئی نہ کوئی۔ دوسرا، پھر جس ماحول میں ہے وہاں پر وہ کام جو طبیعت میں نہیں ہے، اب ذمہ آ گیا ہے، اس کو کرنا ہے، وہ ایک طبیعت کے خلاف کام ہوا۔ دوسرا، گھر گھر جانا ہے، میں تو اتنا بڑا مالدار، سب لوگ میرے پاس آتے تھے، آج مجھے غریبوں کے گھر میں جانا ہے، اور اس میں کیچڑ، اس میں گرمی، اس میں کیا کیا، اب وہ ساری تو بتاؤ کتنے شیخ بن گئے اس میں، ہر عمل اس کا شیخ کا کام کرتا ہے دعوت و تبلیغ میں۔ اس لیے وہ نہیں ہے، واقعتاً اس کو کہتے ہیں نا، قرن اولا کا جو ہیرا کہتے تھے، وہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو وہی صحیح نہج کے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو دوبارہ جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اپنے جان اور مال کے ساتھ اور ہمارے اولاد کو بھی اس میں لگائے۔ یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو، جی، جن کے اخلاق درست ہے، لہذا اپنی صحبت درست کرو، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ والے ہو، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق مصفہ مجلہ ہو چکے ہو۔ اب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ ہاں، اب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ ابھی تک تو کیا بتایا کہ اپنے اخلاق درست کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کی خدمت میں، مجلسوں میں، صحبت میں ہمیں جانا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے، جی، کہ کیسے ان کی اختیار کی جائے۔ جی، یاد رکھو، اسی بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یعنی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی خرابی کی علامت کیا ہے؟ دل کی خرابی، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اگر جسمانی اعتبار سے دل خراب ہوا تو پورا جسم خراب، اور روحانی اعتبار سے دل خراب ہوا تو پورے جسم کی روحانیت خراب۔ جی، تو سمجھے؟ تو فرمایا جسم خراب ہو جاتا، اور وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ مطلب ہے کہ دل میں جو جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہے، اگر وہ صحیح نہ ہو گیا اگر وہ صحیح نہ ہو، جی، تو انسان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھو، فساد کی وجہ اخلاق کی خرابی ہے، فساد کی وجہ اخلاق کی خرابی ہے، چاہے فساد گھر میں ہو، چاہے فساد محلے میں ہو، چاہے فساد ہمارے ملک میں ہو، چاہے فساد پوری دنیا میں ہو۔ فساد کی وجہ کیا ہے؟ اخلاق کی خرابی۔ چاہے فساد میرے اپنے اندر ہو، ہر انسان کی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ایک فساد ہے نا، ہے کہ نہیں؟ پرائیویٹ لائف میں ایک بہت بڑا فساد ہے۔ ہماری موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے، ہماری اس موجودہ حالات میں اور خصوصاً اس دور میں اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو فساد پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کرے
تو یہ نظر آئے گا کہ یہ فساد در حقیقت اس بات پر مبنی ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں ہے۔ دیکھو، اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ اور حج اور عمرہ کرنے کا تو ہے، لیکن اخلاق درست کرنے کا اہتمام نہیں ہے۔ ہر انسان سمجھ رہا ہے میں تو اخلاق والا ہوں۔ یاد رکھنا، میرے جملے پر بہت غور کرنا۔ ہر ایک سمجھ رہا ہے میں اخلاق والا ہوں، اور وہ جسے کسی سے ہنستے ملتا ہے اور ہر ایک کی کوئی مدد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے، تو سمجھتے ہم اخلاق والے۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ بد اخلاق ہے۔ اخلاق اس کا نام ہے ہی نہیں۔ اخلاق تو یہ ہے کہ اندر دلوں کے جذبات کیسے ہیں۔ ہم دلوں میں غصہ لے کے پھرتے ہیں، حسد لے کے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں لے کے پھر رہے ہیں، اور اوپر سے سب کے ساتھ بہت اچھا ملتے ہیں، تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اخلاق کو یعنی درست کرنے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ نماز درست کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، کیونکہ نماز کی فکر ہے۔ اب جس نے نماز کو ہی سمجھا ہے دین، تو بیچارہ نماز ہی کی فکر کرے گا، اور جس نے سب چیزوں کو دین سمجھا ہے تو ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ آج بتاؤ، کوئی بھی آتا ہے کہ میں میرے اخلاق درست کروں؟ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تو آئے گا کہ مجھے ذرا نماز کے مسائل سکھاؤ، مجھے ذرا قرآن کی تجوید سکھاؤ، اور میری سورہ فاتحہ صحیح کراؤ۔ یہ تو آئیں گے کوئی نہ کوئی، لیکن کوئی یہ نہیں آئے گا کہ میں میرے اخلاق درست کراؤں۔ میرے دل میں بہت غصہ رہتا ہے، پتہ نہیں میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کا کچھ بتاؤ۔ یہ تو مجھے کوئی نہیں ملا ہے۔ تو یہ اندر، اس لیے میں یہ باتیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جذبات ہو کہ میں اس کو کیسے صحیح کروں، کہ اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں جذبات صحیح پرورش پاتے، نیک خواہشات پیدا ہوتی، تو آج ہمیں اپنے ارد گرد میں اتنا فساد نظر نہ آتا، اتنا فساد نظر نہ آتا۔ جب دلوں کے جذبات صحیح ہوتے تو اتنا بڑا فساد نظر نہ آتا۔ کوئی ظالم دوسرے پر ظلم اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات پیدا ہو رہی ہے جو شیطانی جذبات، شیطانی خواہشات ہے، جو گندگی اور نجاستوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے وہ ظلم کر رہا ہے کہ اس کے دل کے جذبات جو ہے نا وہ یہ بھرے ہوئے ہیں، تو دوسرے پر ظلم کرے گا اور دوسروں کو برا بھلا کہے گا، اور پتہ نہیں اس کو کیسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ظالم بنا، وہ مظلوم بنا، تو ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اس کے جذبات اندر سے گندے ہیں۔ کوئی آدمی اریانی اور فحاشی میں اس لیے مبتلا ہے، کھلم کھلا گناہوں میں، کہ اس کے دل میں گندی خواہشات ہیں، گندے جذبات پیدا ہو رہے۔ اگر یہ گندے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو وہ فحاشی اور اریانی اور ایسا گندا لباس نہ پہنتے۔ جیسے آج دیکھو، لباس ایسا ہے کہ جو لباس آیا ہم بھی وہ لباس پہن والے، نمازی بھی وہ لباس پہن کر چلتے رہتے ہیں۔ بھائی وہ لباس فحاشی اور اریانی کا ہے، وہ ننگے پن کا ہے۔ وہ لباس تو ہے، لیکن حقیقت میں یوں سمجھو شریعت کہتے ہیں وہ لباس ہے ہی نہیں، وہ ننگا پن۔ تو اریانی کے کام نہ کرتا اور کہتے نہیں ہمارے جذبات تو دل کے بہت اچھے ہیں، لباس تو گندا پہنا اور کہتے ہمارے دل کے جذبات تو بہت اچھے ہیں۔ یہ سب نفس بول رہا ہوتا ہے، نفس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ تو فرمایا اسی چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے، اسی چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کرے، بس رونا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، ہر ایک اپنے دل میں ارادے کرے کہ ہمیں اپنے جس طریقے سے نماز اور روزوں کو اور اس کے مسائل کو سیکھ کر اس کو صحیح کر رہے ہیں، اب اس کے بعد دوسرا نمبر اسی کے ساتھ ساتھ میرے اخلاق کو بھی دیکھ کر صحیح کرنا ہے، اس کے بھی مسائل کو جاننا ہے اور میری زندگی کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ جی، خاص طور پر معاشرت کے ماحول میں، معیشت کے ماحول میں
اور سیاست کے ماحول میں، جیسے آج کل سیاست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے ہمیں اسفل السافلین میں پھینکا ہوا ہے. اسفل السافلین یعنی ہم بہت نیچے گر چکے. اوپر سے ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، یاد رکھنا یہ جتنے اوپر سے اچھے لگ رہے ہیں اندر سے اتنے گرے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے تو دیکھو آج جس کو شکایت یہی ہے کہ چین سکون نہیں ہے. جاؤ، چین سکون نہیں ہے کسی کو بھی. جتنے سن رہے ہیں ان سے پوچھو کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسفل السافلین میں پھینکے ہوئے ہیں. آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہر شخص شکوہ کر رہا ہے کہ رشوت کا بازار گرم ہے کہ نہیں. اب پہلے تو حکومت کی لائن پر رشوت ہو رہا تھا، اب تو آپس میں بھی رشوت کا معاملہ چل رہا ہے. ہاں بھائی کیا کروں گی، اتنا دو، یہ دو، وہ دو. رشوت عام ہو گئی. اچھا رشوت کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. کرپشن پھیلا ہوا ہے. ہاں کہ بغیر آج تو قرضہ بھی چاہیے کسی کو تو کیا کہتا ہے، اس کے اوپر مجھے کتنا دوں گے بولو. ہاں یہ سب رشوت ہے، یہ سود ہے. کرپشن پیسہ کھلا کر کام بنانا، وہی کرپشن، وہی رشوت ہے. حرام کھانے کے لیے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہوئے. حرام کھانے کے لیے کیونکہ سارا حرام ہے، لوگ منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں آ جاؤ حرام. اور وہ کہتے کہ نہیں، اور اس کو کیا بولتا ہے، اس کا نام اخلاق بتا دیا ہے کہ یہ اخلاق ہے. اور حرام مال کو شیر مادر سمجھ لیا گیا، شیر مادر سمجھ لیا گیا کہ ماں کا پیٹ ہے، ماں کا دودھ. شیر مادر، ہاں ماں کا دودھ سمجھ لیا حرام مال کو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ماں کا دودھ حلال ہے اسی طرح رشوت کا مال بھی حلال ہے، دھوکے کا مال بھی حلال ہے، جھوٹ کے ذریعے آنے والا مال بھی حلال ہے. بلکہ بسا اوقات وہ لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں ادا کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرتے ہیں، وعظ و تقریر بھی سنتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ دنیا کے کاروبار میں داخل ہوتے ہیں اور روپیہ پیسے کے معاملات کرتے ہیں، تو اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. بس مال کیسے آ رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز یعنی اس کے اندر نگرانی نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ حلال ہے حرام، بلکہ آنے دو. وہ یہ نہیں سوچتے کہ پیسہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، اور یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے یہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ ہے، یہ کوئی نہیں دکھتا. بس مال آنے دو. یہ ماحول ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اخلاق کی خرابی سے. یاد رکھنا اخلاق کی خرابی کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. بلکہ آج پیسے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی باک نہیں، یعنی کوئی اس پر کوئی ٹینشن نہیں، بولے کوئی بات نہیں. جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانے میں کوئی خوف نہیں کرتے، جھوٹا سرٹیفکیٹ، جھوٹی شہادتیں دینے میں کوئی عار نہیں. جب روپیہ پیسے کا معاملہ آ جاتا ہے تو سارے دیندار، روپیہ پیسے کا معاملہ آ جاتا ہے تو سارے دیندار اور سارے تقوی ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے. جو نقلی دینداری اور نقلی جو تقوی تھا نا، حالانکہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے، بڑا تقوی والا ہے، بڑا سخی ہے، لیکن جہاں معاملہ آیا بزنس کا تو وہاں سارا ایک طرف رکھ دیا، بولے نہیں آنے دو آنے دو آنے دو. اس وقت اچھے پہچانے جاتے ہیں کہ کتنا دین ہے اور کتنا تقوی ہے. یہ سارا تقوی بھی وہ دکھانے کے لیے تھا، وہ اصلی تقوی نہیں تھا. جی یہ اسی کو کہتے ہیں نا، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. حج میں جا رہے ہیں تو کیسا لگتا ہے جیسے تقوی والا آدمی ہو، اس کو پتا نہیں کہ 100 چوہے کھا لیے ہیں. ارے سمجھے 100 چوہے کا مطلب 100 لوگوں کا مال رشوت کا پتہ نہیں کیسے کیسے لوٹ کے جمع کیا ہے، اور اب کہ میں حج میں جا رہا ہوں
تو لوگ کہیں گے ماشاء اللہ دیکھو تو صحیح یہ آدمی کتنا تقوی والا ہے، حج میں جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. بس بس اتنا ہی رہنے دے، بہت ہو گیا. واقعتاً واقعتاً اخلاق کو درست کرے. اخلاق کا بگاڑ کہاں کہاں جاتا ہے. اور اخلاق اسی کو اگر وہ مختصر کہے تو یقین، یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہی اخلاق بگڑتے ہیں. اگر یقین بن گیا تو اخلاق بن گیا، اخلاق بن گیا تو یقین بن گیا. یاد رکھنا یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اخلاق بن گیا تو یقین بن گیا، اور یقین بنا تو اخلاق بنا. نام الگ الگ ہے. تو دعوت و تبلیغ کی محنت بھی کیا ہے؟ یقین بنانا. تو نام یقین کا لیا جاتا ہے، لیکن لوگ یقین کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہے، بیچارے بولتے ہی رہے. ہاں، تو میں اس لیے بار بار دعوت و تبلیغ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو کر رہے ہیں وہ سمجھے کہ بہت اونچا کام ہے. اس محنت کا مقصد اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. ہاں، یقین بولنے سے یقین ہم بول بھی رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، نکل بھی رہے ہیں، اخلاق درست نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ کھیل بن رہا ہے. تو کھیل نہیں، اس کو عبادت بناؤ، اس کو کام بناؤ، اس کو اصلاح کا ذریعہ بناؤ، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اللہ کا تعلق ملنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.